ویلکم بیک میڈم. آپ سے بات ہو رہی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے. آپ نے بڑی اچھی باتیں ہمیں بتائیں. آپ یہ بتائیں گی کہ اس وقت جو ملک میں کرونا آیا اور کرونا کے بعد مختلف کالجوں نے مختلف اسکولوں نے آن لائن کلاسز شروع کر دیں، لیکن ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہے. کراچی میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. کراچی تو ایک بڑا شہر ہے، لیکن راجن پور، جام پور، بدین اور یہ اندرون سندھ کے علاقے، جو ہمارا سرائکستان پورا جو ہے وہاں کے علاقے، وہاں تو انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. تو وہ بچے کیسے یہ مقابلہ کر سکیں گے یہ لاہور اور اسلام آباد والوں کا؟ بالکل صحیح. ایون لاہور اور اسلام آباد میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اپنے گھر میں آپ ایک کمرے میں ہوتے ہیں تو وہاں سگنلز آ رہے ہوتے ہیں، دوسرے میں نہیں آتے. اچھا یہ دیکھیں، یہ ایسے ہے کہ ہمارا یہ جو ایک پینڈیمک جو یہ آیا ہے نا یہاں پہ، یہ ایک انٹرنیشنلی ہر جگہ مسائل کا سامنا گلوبلی کرنا پڑا ہے. یہ ایسی بات نہیں کہ صرف یہ پاکستان میں ہے. اس کے بعد یہ کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز انٹرنیشنل، ان کو بھی جن کے اتنے سسٹم سالوں سے انٹیکٹ اور ہر چیز بڑی اسٹریم لائنڈ، ان کو بھی ان مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن تھی جو کہ پہلے کبھی نہیں آئی تھی، اور ایک دم سے یہ ایک افتاد پڑی. اس کے لیے نہ تو ٹیچرز تیار تھے، نہ وہ انسٹیٹیوشنز تیار تھے، نہ اسٹوڈنٹس اور نہ پیرنٹس تیار تھے. سب کو جب تک وہ ایڈجسٹ ہونے میں اس میں جتنا ٹائم لگا ہے نا، اتنے میں آہستہ آہستہ وہ سولوشنز جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہوئے ہیں. اب دیکھیں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، جو ہی جب یہ آیا تو یہ ہماری تو کوشش یہ تھی نا کہ کسی طرح سے بھی بچوں کا ٹائم ضائع نہ ہو، اور ہم ان کو کوئی نہ کوئی ایسا سولوشن دے سکیں کہ وہ اگر آن لائن پڑھ سکیں، ان کو جو مٹیریل ہے اسٹڈی مٹیریل وہ ان کے گھروں تک پہنچایا جا سکے. واٹس ایپ گروپس بن گئے ڈفرینٹ کلاسز کے انسٹیٹیوشنز میں. تو جہاں تک جس سے ہو سکا اس نے وہ کوشش کی. کچھ تو یونیورسٹیز جیسے ورچوئل یونیورسٹی ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، لمز ہے، ان کے لرننگ مینجمنٹ سسٹمز جو ہیں نا وہ بڑے آلریڈی کام کر رہے تھے، اور یہ ٹیکنیکل اس پہ پہلے سے یہ ساؤنڈ تھے. لیکن جو ریگولر جو باقی جنرل یونیورسٹیز ہیں ان میں یہ سسٹمز ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ ایسی سچویشن پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اب ایک جب یہ ساری صورتحال دیکھی، اب کئی اس میں ارسٹوائل فاٹا، بلوچستان اور کئی جگہیں ایسی جو ہیں وہ دور دراز کی کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے ہی نہیں ہے. اب ڈفرینٹ سلوشنز پہ ہم نے کام شروع کیا، ٹیلکوز کے ساتھ مل کے، آئی ٹی منسٹری کے ساتھ، پھر ڈیجیٹل پاکستان کی ٹیم کے ساتھ. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اسٹوڈنٹ پیکیجز جو ہے نا وہ آن لائن ہم وہ انٹروڈیوس کروا سکیں. ہم صرف یہ کر سکیں کہ لوکل ایریا نیٹ ورکس پہ کام کر سکیں کہ جہاں پہ کوئی کنیکٹیوٹی بالکل ہے ہی نہیں، وہاں پہ وہ ایک ڈیوائسز کچھ ہوتی ہیں ریسپبری ڈیوائس کہ وہ صرف ایجوکیشنل کانٹینٹ جو ہے نا وہ اسٹریم کر سکتی ہے. تو ان علاقوں میں اس سے اس کا فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد ریڈیو پہ ہم نے کام شروع کیا، اس کے اوپر کانٹینٹ بن چکا ہے، اور کچھ عرصے تک ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم وہ آل اوور پاکستان اس کی، کیونکہ ریڈیو پاکستان کی ایک جو ہے نا وہ کنیکٹیوٹی، وہ جو بینڈ وڈتھ ہے وہ کافی زیادہ ہے اور وہ وہاں دور دور تک پہنچ جاتا ہے. تو کچھ ایک وہ ہمیں ہیلپ کرے گا. پھر اس کے بعد آئی ٹی کے لیے کنیکٹیوٹی کے لیے یو ایس ایف جو یونیورسل سروسز فنڈ ہے انہوں نے ہمیں ہیلپ کیا، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر فائبر آپٹک بچھانے کا کام شروع کیا گیا تاکہ وہاں پہ جو ایک وہ کنیکٹیوٹی ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے ٹیلی اسکول شروع کیا. ٹیلی اسکول میں ہمیں ڈفرینٹ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہی تھی وہ بھی، اور اس میں جو ہمارے کچھ بہت سارا کانٹینٹ تھا جو کہ اویلیبل تھا آن لائن، اس کو ہم نے یوز کیا. اور کلاس پری 1 سے لے کر 12 تک وہ جو کانٹینٹ ہے اس کو ہم نے، وہ جو ہی یہ آئی ہے کووڈ-19 جب شروع ہوا ہے تو 15 ڈیز کے اندر یہ ایک فینومینل ایک جو ہے نا یہ کام تھا کہ وہ ٹیلی اسکول جو ہے نا وہ شروع ہو گیا. اور کیونکہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی جب نہیں تھی تو جو پی ٹی وی کا چینل ہے وہ بہت سارے زیادہ تر پاکستان کے علاقے ہیں جہاں پہ دیکھا جا سکتا تھا، تو وہ وہاں پہ وہاں پہنچا، اور اس کی ہمیں بڑا اچھا فیڈ بیک بھی آیا. گیلپ سروے کے مطابق 7 ملین سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کی آؤٹ ریچ تھی اور وہ بچے اس کو دیکھ رہے تھے. پھر ہم نے اس کے اوپر 2 وے اس کا جو فینومینا ہے اس کا جو ہوتا ہے نا کہ وہ بتا سکیں بچے کہ ان کا جو فیڈ بیک ہے وہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو ہم کنوے کر سکیں کہ ان کی کلاسز کب سے کب تک ہیں، کب شروع ہو رہی ہیں. وہ ایک بہت بہتر اس کا رسپانس آیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں بہت ساری جن کے اوپر کام
شروع ہے. اور ابھی پرائم منسٹر صاحب نے اس کی اسپیشل اس کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے نوٹس لیا ہے کہ جہاں جہاں کنیکٹیوٹی نہیں ہے آن لائن وہاں پہ بچوں کو نقصان ہو رہا ہے ظاہر ہے. ایون ٹیچرز اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ان کو وہ عادت ہے کہ وہ بلیک بورڈ سامنے ہیں اور اس کو دیکھ کے انہوں نے لیکچر دینا ہے, وہ عادی نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے آن لائن, ایک ظاہر ہے وہ جو ایک اٹینشن سپین ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. آن لائن آپ 2 گھنٹے کا لیکچر نہیں دے سکتے ہیں, اس کا طریقہ اور ہے, اس کی ٹیکنالوجی اور ہے. ان کو ٹریننگز دی گئی HEC میں, اور پھر اس کے بعد اب آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر شفقت صاحب اس کو کنوین کر رہے ہیں کمیٹی کو, جس میں اب یہ آپ کچھ دنوں تک دیکھیں گے کہ اس کی کنیکٹیوٹی بہتر بنانے کے لیے بہت کام ہو رہا ہے. آپ نے HEC کا ذکر کیا, بہت شور ہے کہ HEC کے اس حکومت نے آگے فنڈز ہی کم کر دیے ہیں. دیکھیں اصل میں اس کے بہت سارے ایشوز ہیں. اب جتنی پائے ایک ہے اس میں سے آپ جو ان کا حصہ ہے وہی مل سکتا ہے نا. اب ڈیمانڈ ان کی جتنی تھی اس سے وہ نہیں ملا, لیکن جو پچھلے سال کا بجٹ تھا اس سے کم بھی نہیں ہوا. اور پھر فرسٹ کوارٹر میں دیکھیں ان کو جتنا ریلیز ہوا ہے اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے یہ پوری یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ہمیں کوئی مشکلات آئیں تو وہ اس کو ضرور ایڈریس کریں گے, اور تعلیم میں ہم کسی طرح سے بھی ایسے نہیں ہوگا کہ ان کو کوئی مشکل ہو. دوسری ایک چیز اور, جو احساس پروگرام کے تحت 2 سے 2.5 ارب اسکالرشپس انڈر گریڈ اور پوسٹ گریڈ اسٹوڈنٹس کو دیے جائیں گے, اس میں 50% لڑکیاں 50% بچے وہ شامل ہیں. تو وہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو جا را ہے. اچھا میڈم, یہ ایک بچے 2 سال پڑھ کے ایک امتحان دیتے ہیں FSC کا, اس کے بعد ان پہ انٹری ٹیسٹ کی ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے کہ جو 4 گھنٹے 6 گھنٹے میں لینے ہیں, اور اس کا معیار وہ مقرر کر دیا گیا ہے. کیا یہ نظام تعلیم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ نہیں, نقصان دہ کیسے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اس کی ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ ٹیسٹ ہم نے لینا ہے, اور پھر ساتھ یہ کہ اس کی ویٹیج کمپلیٹلی 100% انٹری ٹیسٹ نہیں ہے نا. آپ جو اس کی ویٹیج یہ میں جو اس کا وہ جو ایگریگیٹ بنتا ہے وہ میٹرک کا بھی اس میں شامل ہے نمبر, اس کے اندر FSC کے بھی شامل ہیں, اور اس کے بعد اس میں وہ جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کے بھی شامل ہیں. تو وہ تو بلکہ جن بچوں نے کچھ اچھا پرفارم نہیں کیا ہوتا ان کو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ انٹری ٹیسٹ میں بہت بہتر اگر محنت کر لیں تو ان کا بہتر ایڈمیشن ہو جاتا ہے کالجز میں. اچھا میڈم, ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے آپ کی حکومت کیا پروگرام رکھتی ہے؟ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ایسا ایک جو ہے نا وہ ایریا تھا کہ جو کہ بے تحاشا اگنورڈ تھا, اور اس پہ آ کے ہم نے پہلے یہ تھا کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ صرف نمبرز پہ توجہ دی جا رہی ہے کہ اتنے ہزار اتنے لاکھ جو بچے ہیں وہ یہاں سے انسٹیٹیوشن سے نکل کے انہوں نے یہ سکلز حاصل کر لیے. اب جب ہم آئے ہیں اور ہم نے وہ سارا دیکھا ہے نا کہ ٹیپٹاز ہمارے, پھر نیفٹیک اصل میں جو فیڈرل میں جو نیفٹیک ہے وہ اس کے پاس اپنے ادارے کوئی نہیں ہیں, لیکن وہ سپرویژن اور ٹیکنیکل سپورٹ اور فنڈنگ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ان کے پاس ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ ایک سکلز اس کے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ایک ٹاسک فورس بنائی سب سے پہلے آتے ہی, تاکہ وہ بھی یہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ کیا کیا ایشوز ہیں. اور ہم نے اس کو وہ بہت اس طرح سے یہ کہ جو آلریڈی جو ایک سسٹم تھا اس کے اندر ایک نیشنل سکلز کاؤنسل وہ بنائی, سکلز فار آل ایک اسٹریٹجی پیپر بنایا گیا, جس کے تحت جو کامیاب جوان کا جو ایک کمپوننٹ ہے ہنر مند پاکستان, اس کے اندر بہت سارے نئے سکلز جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروائے گئے, اور کوالیفیکیشن کا جو ایک نیٹ ورک ہے وہ بہتر بنایا گیا. پھر اس کے بعد جو ڈفرینٹ انٹرنیشنل جو ریکگنیشن ہے بچوں کو, وہ کوالیفیکیشن کی ریکگنیشن جو ہے وہ مل سکے, اس کے لیے بہت کام کیا گیا. اور اس وقت بھی ہمارے پاس, اور سی پیک کے حوالے سے خاص طور پر جو ہمارے 8 اکنامک زونز ہیں اس میں ایک اسٹڈی جو ہے وہ سی پیک ایکسلنس سینٹر نے کنڈکٹ کی, پلاننگ ڈویژن کا جو ایک ہے اس نے یہ کنڈکٹ کی کہ ہمارے کون کون سے ریکوائرڈ فیلڈز ہیں جہاں پہ ہمیں کن کن ایریاز میں ضرورت ہے کن کن ورکرز کی, وہ آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پہ وہ والی اسپیسیفک تعلیم اب دی جا رہی ہے, وہ اسکلز سکھائے جا رہی ہیں. اس کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کیا گیا کہ ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو انڈسٹری لنکیج ہے وہ نہیں تھا, ایریا وائز ایریا بیسڈ وہاں پہ وہ جو جہاں پہ جس ایریا کی نیڈ بیسڈ جہاں پہ وہ ضرورت ہے وہ سکلز نہیں دیے جا رہے تھے. ان سارے گیپس کو کا انالیسس کر کے ان کے اوپر کام کیا گیا.
میڈم ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک میں 26 سے زائد یونیورسٹیاں بنائی ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس ملک میں اور یونیورسٹیاں بنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں 5 یونیورسٹیز تو ابھی بھی اس دور حکومت میں بھی بنی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یونیورسٹی پہ یونیورسٹی بنانے کی بجائے کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے نا اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور گورننس پہ خاص طور پہ یونیورسٹیز کی اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو آپ نے بھی بجٹ کی بھی بات کی نا، وہاں پہ بھی ایک تھوڑا سا ایشو یہ بھی آتا ہے کہ وہ ویری کرتا ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی کہ آپ کو جتنا بجٹ مل رہا ہے آپ اس کو خرچ کیسے کر رہے ہیں۔ اب کئی یونیورسٹیز میں انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ وہ جو سٹاف ٹو ٹیچر ریشیو ہے وہ 1:1.25 یا 1.5 ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ کئی یونیورسٹیز میں 1:9 ایون ہے۔ تو وہ جو سیاسی بھرتیاں اور بہت ساری ایسی انوملیز جو ہوتی ہیں کہ جی آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ان کی ضرورت بھی ہے یا نہیں، آپ بھرتیاں کیے جاتے ہیں، اور وہی پیسے جو کسی بہتر جگہ پہ ریسرچ پہ، ڈیولپمنٹ پہ، بچوں کے اسکالرشپس پہ، کسی اور جگہ پہ خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پلفریج ہے اس کو بھی روکنے کی ضرورت ہے، گورننس بہتر کرنے کی ضرورت ہے یونیورسٹیز کی، ان کے جو کوالٹی ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دیکھیں یونیورسٹیز ایسے نہیں بن سکتی کہ ہر ڈسٹرکٹ میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھول لیں، تو وہ جب تک کہ وہ انٹیک جب تک وہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ضرورت بھی ہے یا نہیں، ایک فیزیبلٹی بنتی ہے، پھر اس کے بعد ایک کرائٹیریا طے ہوتا ہے کہ یہاں پہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد بنتی ہے، کیونکہ اس کے بنانا، اس کے بعد اس کے سارے خرچے، اس کے بعد ساری چیزیں پوری کرنا وہ ممکن نہیں ہوتا ہے ایسے اتنا۔ اچھا میڈم، آپ کو یاد ہوگا محمد خان جنیجو آئے تو انہوں نے ایک نئی روشنی تعلیم پروگرام متعارف کرایا تھا جس میں خواتین اور جو لوگ نہیں پڑھ سکے وہ جا کے پڑھتے تھے۔ میاں شہباز شریف نے ایک دانش اسکول کا پروجیکٹ آ گئے اور دانش اسکول آ گئے۔ یہ جو بھی آتا ہے ایک نیا لاتا ہے پروگرام، لیکن جب وہ جاتا ہے اس کے بعد وہ پروگرام بند ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک بدقسمتی ہے، کیونکہ جب عام طور پہ پروگرامز ایسے سیاسی شروع ہوتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہی ایک فرق ہوتا ہے نا ایک لیڈر میں اور ایک سٹیٹس مین میں، کہ ایک لیڈر ایک آگے کی نسلوں کا سوچتا ہے، اور ایک جو سٹیٹس مین ہے اور جو ایک پولیٹیشین ہے نا وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ میں نے اگلا الیکشن کیسے لڑنا ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھ کر کوئی پروگرام لے کر آتے ہیں نا کہ اس کے اندر بھرتیاں کتنے لوگوں کی ہو جائیں، ہمارے حلقوں سے کتنے لوگ اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں، اور یہ پروگرام جو ہے یہ ہمیں کتنا مالی طور پہ فائدہ پہنچا جائے، اور اس کے آپٹکس جو ہیں وہ کیا ہوں کہ بس لوگوں کو ایک یہ لگے کہ یہ کام ہو گیا، اس کے اشتہار بازی ہو جائے، تو وہ سسٹین نہیں کر سکتا۔ تو کوئی بھی پروگرام جو بھی شروع کیا جائے اس کے اندر اس کی سسٹینیبلٹی جو ہے نا اس فیکٹر کو دیکھنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ حکومت یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں، حکومت ان کی سرپرستی نہیں کر سکتی؟ کوئی ان کو فنڈز دے، کوئی ان کو سٹاف مہیا کر دے، کوئی ان کو بلڈنگ بنا دے، حکومت اس طرح کا کوئی پروگرام رکھتی ہے پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے لیے؟ ابھی نہیں، ابھی ممکن نہیں ہے۔ تو کب تک یہ ممکن ہو سکے گا؟ ابھی دیکھیں پرائیویٹ یونیورسٹیز کو جب تک حکومت کا جو ایک بجٹ ہے، جو ابھی جو فائنینشیل جو ایک پوزیشن ہے وہ، اور پھر یونیورسٹیز اپنی انڈیپینڈنٹ اور اٹانومس باڈیز ہوتی ہیں، جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہ بھی بزنس وینچرز جو جس طرح سے اپنے لوگوں جو وہ بنا رہے ہیں کر رہے ہیں، اس میں بزنس کے ساتھ ایجوکیشن سارا کچھ شامل ہے، تو وہ حکومت اس کے اندر ایسا اس کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے۔ وہ صرف یہ کہ اس کو ایک چارٹر دینا، اور وہ وہاں تک تو ہے، لیکن جو ایک فائنینشیل ایک آپ اسسٹنس کی بات کر رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا میڈم، پاکستان میں جو پرائمری کی تعلیم ہے اس کے بڑے مسائل ہیں، خاص طور پر جو پسماندہ علاقے ہیں، وہ جاگیرداروں نے اسکول تو بنائے ہوئے ہیں، بلڈنگوں میں اپنے جانور باندھے ہوئے ہیں، اپنے ملازمین رکھے ہوئے ہیں، یا ان اسکولوں کو جو ٹیچر ہیں وہ کوئی جعلی ڈگریوں پہ ہیں، کوئی بہت سارا تنازع آپ کو یاد ہوگا سندھ میں بھی چلتا رہا ہے، کوئی جعلی ڈگریوں والے ہیں، کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو اس کا سدباب کرنے کے لیے حکومت کے پاس کیا پروگرام ہے؟ دیکھیں یہ اوور آل جو ایک ڈیٹیریوریشن ہمارے ایک آئی ہے نا سوسائٹی میں، وہ ادھر ایجوکیشن میں بھی ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے رویے جب تک یہ نہیں بدلیں گے اور ہم جب تک خود رسپانسبل نہیں ہوں گے تب تک یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے NCHT اور بیکس ہمارے 2 ادارے ہیں جو کہ اس پہ کمیونٹی سکولز اور اس کے جو پروگرامز ہیں اس میں ہماری معاونت کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی یہ کہ کئی جگہوں کے اوپر یہ دیکھا گیا، لوکل جو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے تھرو ہم نے دیکھا، چیک کیا، تو پتہ چلا کہ جی کہیں پہ سکولز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں، کہیں پہ جو ہے نا وہ اس طرح سے کہ
ٹیچرز جو ہے نا وہ کوالٹی ایجوکیشن اور اس طرح سے وہ نہیں, جو وہ ایک پروگرام تھا وہ اس طرح سے نہیں چل رہا. تو اس کو ہم نے اب آ کے تو بہت اس کو کنٹرول کیا ہے اور اس کو چیک کیا ہے, اور اس میں پوری ہماری ٹیمز جو ہیں وہ شامل ہیں. اچھا میڈم آپ یہ بتائیں کہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بچوں کا داخلہ ایڈمیشن کرانا اتنا مشکل ہے کہ لوگ بڑی بڑی سفارشیں تلاش کرتے ہیں اور پھر بچوں کے داخلے ہوتے ہیں, ورنہ غریب آدمی کے تو بچے جو ہیں وہ تو سرکاری اسکول میں پڑھ ہی نہیں سکتے. اس میں یہ نا آپ کہیں کہ غریب آدمی کے بچے نہیں پڑھ سکتے, یہاں پہ میرٹ جو ہے وہ اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے. میرے پاس ایون جب سفارشیں آتی ہیں نا بہت کہ جی یہ بچہ داخل کرا دیں, اور میں سب سے پہلے نمبر پوچھتی ہوں کتنے ہیں, مجھے پتہ ہے یہ میرٹ پہ نہیں ہے, تو میں بالکل پرنسپل کو فون کر کے نہیں کہتی کہ یہ بچہ داخل کر لیں. اور یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن ہے جس کی وجہ سے یہ لوڈ ایڈمیشنز کا ہے, جس کی وجہ سے لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اب تو ہم نے اس کو آن لائن کر دیا ہے بلکہ, اور وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے کہ وہ اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کتنے بچے, اس کے کتنے مارکس ہیں اور کس طرح سے اس کا ایڈمیشن ہوگا. کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹ ہے سارا, اور وہ آن لائن ہے سسٹم. نہیں میڈم, میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو ابھی اسکول میں داخل ہو رہے ہیں, جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں اسکول میں, ان کے ایڈمیشن کے لیے جو ہے اگر تو آپ کو اسکول میں کوئی جانتا ہے, وہ ٹیچر آپ کو ٹیسٹ کرا دے گی تو وہ اس کو آ جائے گا میرٹ پہ. جو غریب آدمی جس کو کوئی اسکول میں جانتا نہیں ہے, اس کے ایڈمیشن کے لیے تو لوگ منسٹر کے دفاتر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں سفارشیں کرانے کے لیے. بالکل بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں کیونکہ خود اس سسٹم کا حصہ ہوں اور میں خود منسٹری میں بیٹھتی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ہمارے اسکولز میں اس وقت جو ایڈمیشنز کا پروسیس ہے وہ بہت ٹرانسپیرنٹ ہے, اور وہ بالکل میرٹ پہ ہے. جو بچے نئے آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بیسک کرائٹیریا تو ہے, اور وہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہ اس ویسینٹی میں جو رہ رہے ہیں ان کا سب سے پہلا رائٹ ہے کہ وہ اسکول میں داخل ہوں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ صرف 2-4 اسکولز جس پہ بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے, وہ اسلام آباد کے سبرب سے بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان میں آ کے ان کو ایڈمیشن ملے. تو اس میں ہم گارنٹی نہیں کرتے کہ صرف ایک اسکول کے اندر اگر ایک کلاس میں 40 بچوں کی گنجائش ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم 80 بچے داخل کر لیں. یہ ہے کہ اس کے ساتھ والا جو اسکول ہے اسی سیکٹر میں, اور اس کے اندر بھی وہی فیسلٹیز ہیں, وہاں پہ ان بچوں کو داخلہ دے دیا جائے. میڈم حکومت نے آپ کی اس موجودہ 2 سال کے دوران کوئی صوبوں سے یہ رپورٹ لی ہے کہ کتنے اسکول ایسے ہیں کہ جن کی بلڈنگز نہیں ہیں, جن کے بچے جو ہیں وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, کوئی اس حوالے سے بھی کوئی رپورٹ لی ہے آپ نے؟ دیکھیں یہ کچھ چیزیں یہ ایسی ہیں کہ جو یہ صوبوں کا کام ہے. فیڈرل جو ہے وہ اس میں ایز سچ ابھی میرے پاس ایسی کوئی رپورٹ یا کوئی ایسا نمبر نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے اور جو فیڈرل منسٹری ہے وہ کوارڈینیشن اور سنکرونائزیشن اور ڈفرینٹ جو بھی پالیسی میٹرز ہیں ان میں انٹرونشنز اور اس میں ان کی سپورٹ کرتی ہے. تو یہ ایسا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے ایسا. جبھی یہ تعلیم کے شعبے میں جو لوگ جعلی ڈگریوں سے بھرتی ہو جاتے ہیں ان کا سدباب کیسے کیا جائے؟ AGC نے اس کے اوپر بڑا اپنا جو میکنزم ہے وہ اسٹرانگ کیا ہے, اور اس کے لیے یہ کہ جو اسکریننگ ہے, دیکھیں یہ جعلی ڈگریاں یہ تو سارا کچھ جو ہے نا یہ ہوتا آ رہا ہے, لیکن یہ کہ اس کی اسکریننگ اور اس کے اوپر سخت ایکشن لینا وہ ضروری ہے, اور وہ AGC نے بڑا اس کے اوپر اپنا جو سارا سسٹم ہے وہ بڑا اب فول پروف بنایا ہوا ہے. یہ جو ہمارے ملک میں اساتذہ کے لیے ایک رسپیکٹ کا مسئلہ ہے کہ اساتذہ کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی جو دنیا بھر کے اساتذہ کو ملتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو اوور آل ایک ڈیٹیریشن جو سوسائٹی کے اندر آ رہی ہے وہی ہمارے رویوں کے اندر ریفلیکٹ کرتی ہے, اور وہیں پہ آ کے ہم جب اساتذہ جو ہیں ان کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے گھر سے وہ چیز جو ہے وہ نہیں سیکھی ہے, اپنے اسکول سے ہم نے وہ چیز نہیں سیکھی ہے کہ ایک ڈیو رسپیکٹ جو استاد کی ہے وہ اس کو دینی ہے. اور کہیں پہ آ کے تھوڑا سا میں اس میں اساتذہ کو بھی یہ میں بلیم نہیں کہوں گی کہ میں کروں گی, لیکن یہ کہ ان کا جو ایک رول ہے وہ بھی ایز سچ جو ہے نا وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ جو بچے ہیں وہ اس رسپیکٹ ان کے کہنے کی بجائے خود کریں ان سے. میڈم یہ جو تعلیم کے شعبے میں جعلی ڈومیسائل پہ لوگ ایڈمیشن لے رہے ہیں, اس کے سدباب کے لیے آپ کی حکومت کے پاس کیا پروگرام ہے؟ اس کے لیے جی ایک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا 2017 میں کہ جو بھی اب یہاں پہ
وہاں جو بھی منسٹریز میں اور جن بھی اداروں میں جو بھی ڈومیسائلز ہیں ان کی کمپلیٹ ویریفیکیشن جو ہے وہ ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس کوٹا کے اوپر ان کو وہاں پہ جو نوکری یا ایڈمیشن دیا جائے گا. اور وہ ویریفیکیشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوا ہے، اور ہماری اپنی منسٹری میں ہی میری نظر سے پچھلے دنوں گزرا تھا کہ زیادہ تر وہاں پہ جو بھی 90% سے زیادہ ویریفائی ہو چکے ہوئے ہیں. اور کئی جگہ جو ہے نا وہ صرف اتنا ہے کہ وہ لوکل وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے اگر کوئی ڈیلے ہے تو ہے، ورنہ ایس سچ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جو کہ مطلب یہ ہے زیادتی کہ آپ بلوچستان کا ڈومیسائل بنا کے اور آپ جو ہے نا نوکری آپ پنجاب میں کر رہے ہیں، اور ایک ایسے بندے کا حق اس سے مارا جا رہا ہے کہ جو وہاں پہ ریئلی وہ جو ڈیزرو کرتا ہے. تو اس کے سدباب کے لیے کوششیں تو ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر یہ کافی حد تک ہم اس کے اوپر قابو پا بھی رہے ہیں. بہت بہت شکریہ میڈم. ناظرین، آپ نے وجیہ اکرم صاحبہ کی گفتگو سنی. آج ہم نے کوشش کی کہ سیاست پہ گفتگو نہ کی جائے بلکہ تعلیم پر، کیونکہ تعلیم بہت اہم شعبہ ہے، اور ہمارے ملک کا جو تعلیم کی صورتحال ہے، ہمارے ملک میں تعلیم کی صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو میں نے یہ آج کوشش کی ہے کہ تعلیم کے ایشو پر بات ہو، ایڈمیشنز پر بات ہو، معیار تعلیم پر بات ہو، کالج اور یونیورسٹیوں پہ بات ہو. وہ آپ نے ناظرین سنی ہے. اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.